وہ کھانا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک بھوکی رات۔ سردیوں کی ایک سخت رات تھی۔ شہر کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں سارا اپنے 8 سالہ بیٹے علی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان کے پاس صرف ایک روٹی اور تھوڑا سا دودھ بچا تھا۔ علی نے بھوک سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی، کل ہمارے پاس کھانے کو کیا ہوگا؟ سارا نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کوئی راستہ نکالے گا بیٹا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ کام ڈھونڈنا مشکل تھا، حالات سخت تھے، اور کل کا کھانا تو کیا، گھر کا کرایہ دینا بھی ناممکن لگ رہا تھا۔ اسی رات جب بھوک کے مارے علی سو نہ سکا، سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ باہر جا کر کوئی مدد مانگے گی، چاہے کتنا ہی شرمندہ کیوں نہ ہونا پڑے۔ سارا اور علی شہر کے بازار میں گھوم رہے تھے۔ ہر طرف ہوٹلوں اور کھانے کی دکانوں سے مزیدار خوشبو آ رہی تھی، لیکن ان کے پاس خریدنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تبھی ایک چھوٹے سے ہوٹل کے باہر ایک ادھیڑ عمر آدمی جس کا نام رضا تھا کھڑا تھا۔ اس نے سارا کو پریشانی میں دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بہن آپ کو مدد چاہیے؟ سارا پہلے تو ہچکچا، پھر ہمت کر کے بولی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میرے بیٹے کو بہت بھوک لگی ہے۔ رضا مسکرا کر بولا، یہاں آؤ بیٹا، آج تم میرے مہمان ہو۔ وہ انہیں ہوٹل کے اندر لے گیا اور دونوں کے لیے گرم مزیدار کھانے کا آرڈر دیا۔ علی نے زندگی میں پہلی بار اتنا اچھا کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد سارا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ آپ کو اس نیکی کا بہترین صلہ دے بھائی، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گی۔ رضا نے مسکرا کر کہا، اگر کبھی زندگی میں موقع ملے تو کسی اور بھوکے کے لیے یہی کرو، نیکی کا سفر ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ سال گزر گئے۔ علی بڑا ہو گیا اور اس کے دل میں ہمیشہ کھانے کے لیے ایک خاص محبت رہی۔ اس نے دن رات محنت کی اور ایک ماہرباز شیف بن گیا۔ ایک دن جب وہ اپنے مشہور ریستوران میں کام کر رہا تھا، اس نے دروازے پر ایک چھوٹے بچے اور اس کی ماں کو پریشانی میں دیکھا۔ ان کے چہرے پر وہی بھوک تھی جو کبھی اس نے اپنی ماں کے ساتھ محسوس کی تھی۔ علی نے انہیں اندر بلایا، بالکل ویسے جیسے کبھی رضا انکل نے اسے بلایا تھا۔ اس نے اپنے شیف کی ٹوپی اتاری، مسکرا کر ان کے سامنے بیٹھا اور بولا، آج آپ میرے مہمان ہیں، جتنا چاہیے کھائیں۔ اس دن کے بعد علی نے محبت کا کھانا کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا، جہاں وہ روزانہ کم آمدنی والے افراد اور بے گھر لوگوں کو مفت کھانے کھلاتا۔ ایک دن ایک رپورٹر نے اس سے پوچھا، آپ نے یہ سب کیسے شروع کیا؟ علی مسکرا کر بولا، یہ سب ایک کھانے سے شروع ہوا تھا۔ ایک اجنبی کی نیکی نے میری زندگی بدل دی اور اب میں وہی نیکی آگے بڑھا رہا ہوں۔ سبق: ایک چھوٹا سا عمل، ایک کھانے کی مہربانی، کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔